अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको अपडेट करें कि मौसमी सरमा की छुट्टियां ख़त्म। आज से तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुलेंगे। सर्दी की शिद्दत ताहाल बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की तातीलात जो है वो आज ख़त्म हो रही हैं। आज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो बाकायदा तौर पर बहाल हो रही हैं। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया था, लेकिन सर्दी की शिद्दत को देखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से मौसम सरमा की तातीलात में 9 जनवरी तक का जो इजाफा किया गया था, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पर आज 10 जनवरी से तमाम तालीमी सरगर्मियां जो है वो बहाल हो रही हैं। जबकि सर्दी की शिद्दत को देखते हुए स्कूल के औकात कार में जो है वो तब्दीली की गई है। स्कूल जो है वो अब सुबह 9:30 बजे हुआ है वो लगा करेंगे और छुट्टी जो है वो 2:30 बजे हुआ करेगी। इससे कबल जो है वो स्कूल पहले 7 या 8 बजे लगा करते थे, लेकिन अब स्कूल जो है वो 9:30 बजे तक लगा करेंगे और ये औकात कार जो है वो 22 जनवरी तक इसी तरीके से जारी रहेगा। जबकि 23 जनवरी के से जो है वो तमाम औकात जो है वो मामूल पर आ जाएंगे। अगर कुछ मौसम की अगर शिद्दत की बात की जाए, सर्दी की शिद्दत की बात की जाए, तो सर्दी की शिद्दत जो है वो ताहाल बरकरार है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 5 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। जब हवा में जो नमी का तनासुब है वो 90% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अगर कुछ आलूदगी की बात की जाए, जबकि आज शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो आज भी 5वें नंबर पर मौजूद है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए DHA फेज 8 और उससे मुल्हिका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 348 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी जो है वो लाहौर कैंट के इलाके का 362 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात कर ली जाए देगर इलाकों की, तो माल रोड जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 206 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से गुलबर्ग 200, ठोकर न्याज बेग 176 और जोर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 172 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आज जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां जो है वो बहाल हो रही हैं और इसी फिजाई आलूदगी और सर्दी की शिद्दत को देखते हुए निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से स्कूल के औकात कार में जो है वो तब्दीली की गई है। 22 जनवरी तक जो है वो ये औकात कार इसके मुताबिक जो है वो स्कूल खुला करेंगे, जबकि 23 जनवरी से औकात कार जो अपने मामूल के मुताबिक पर आएंगे। आज 25 दिन बाद जो है वो बच्चे तालीमी सरगर्मियों का जो है वो आगाज करेंगे। 25 दिन की छुट्टियों मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज बच्चे बाकायदा तौर पर अपनी तालीमी सरगर्मियां जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, शुक्रिया ज़ैन। लाहौर के गिरदोनवा समेत मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं। हद निगाह कम होने पर लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया गया। शहरी दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की हिदायत। धुंध और तकनीकी वजूहात के बना पर फ़िज़ाई शेड्यूल मुतासिर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लाहौर से जद्दा जाने वाली PIA की परवाज़ PK 839 3 घंटे ताख़ीर का शिकार। नजफ़ से लाहौर आने वाली फ़्लाइट बगदाद की परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर से 10:30 बजे पहुँचेगी, जबकि जद्दा से आने वाली सीरीन एयरलाइन की परवाज़ 3 घंटे ताख़ीर से 11:05 पर पहुँचेगी। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है।
دھند اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر فضائی شیڈیول ایک بار پھر متاثر ہونے لگا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ لاہور سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز PK839 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے، جبکہ نجف سے لاہور آنے والی فلائی بغداد کی پرواز 1 گھنٹہ تاخیر سے 10:30 بجے پہنچے گی۔ جدہ سے آنے والی سیرین ایئر لائن کی پرواز 3 گھنٹے تاخیر سے 11:05 پر لینڈ کرے گی، تو دھند اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر فضائی شیڈیول متاثر ہوا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں کڑاکی کی سردی نے سب کچھ ٹھٹرا دیا۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے، تو خشک سردی کے باعث موسمی امراض میں بھی تیز رفتاری سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ میں تفصیلات۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے اس وقت سردی کی شدید لہر کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے باعث کسی حد تک معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ قرار دیا گیا ہے کہ موسم کی یہ صورتحال ابھی کم از کم مزید 4 سے 5 روز تک اسی طرح برقرار رہے گی، تو اس بار سردیوں کا دورانیہ بھی گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ طویل رہنے کا امکان ہے، جس سے سردی بھی بڑھے گی۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ صورتحال جاری رہے گی۔ اس کی وجہ سے جو ٹمپریچر ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے۔ جب دونوں ٹمپریچر کے درمیان ڈفرنس کم ہوتا ہے تو کافی زیادہ سردی کا احساس ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جاری رہے گا، اور بارش کا آنے والے دنوں میں 3 سے 4 روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ دھند وغیرہ کا جو سلسلہ ہے ابھی آنے والے دنوں میں جاری رہے گا۔ موسم کی صورتحال کے باعث مختلف امراض میں اضافہ ہوا ہے۔ کھانسی، زکام اور نمونیا کے مریض بڑی تعداد میں ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق موسم کی یہ صورتحال بچوں اور عمر رسیدہ افراد کے لیے خصوصی احتیاط برتنے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ کسی بھی شدید موسم کے اثرات سب سے زیادہ ان کو ہی متاثر کرتے ہیں۔ وہ امپیورٹی جو ہوا میں موجود ہوتی ہیں نا، اس سردی میں ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے، اسموک کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے وہ سانس کے ساتھ وہ اندر جاتی ہیں۔ اندر جانے سے اس نزلہ، زکام، کھانسی، سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں اور نمونیا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کو اپنی ترجیحات میں سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر پورا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اور جان رکھیے کہ بہت معمولی سی احتیاط بھی ہمیں موسم کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کم از کم 50% بچت کی ضمانت تو ضرور فراہم کرتی ہے۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ اسموک سے بچاؤ کے لیے ایک اور ماحول دوست اقدام۔ لاہور کی سڑکوں پر اب الیکٹرک رکشے اور موٹر سائیکلیں رواں دواں ہوں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ای رکشہ اسکیم لانچ کر دی۔ یونیورسٹی کے طلباء کو 1 فروری سے 10,000 الیکٹرک بائکس بھی دی جائیں گی۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے حکومت کا احسن اقدام۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بلا سود الیکٹرک بائکس اور رکشے دینے کے پروگرام کا اعلان۔ طلباء و طالبات کو 10,000 الیکٹرک بائکس بلا سود آسان شرائط پر دی جائیں گی۔ پنجاب بینک کے تعاون سے بلا سود 10,000 الیکٹرک رکشے بھی دیے جائیں گے۔ اسپیشل افراد کو بلا سود 2,000 الیکٹرک 3 ویلر بائکس دی جائیں گی۔ سرکاری ملازمین اور ملازمت پیشہ خواتین کے لیے بھی 2,000 الیکٹرک بائکس مختص کر دی گئیں۔ تقریب میں نگران صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل، ابراہیم حسن مراد، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ اگلے 3 سال میں ای بائکس آ جائیں گی تو لاہور سے آلودگی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں، بائکس کو فیول سے الیکٹرک پر لانا ہوگا۔ پنجاب بھر میں سرکاری سطح پر فیول موٹر سائیکل خریدنے پر پابندی لگا دی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب آج کے بعد کوئی بھی موٹر بائک نہیں خریدے گی سوائے الیکٹرک بائک کے۔ اس پہ ہم کمپلیٹ بین کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی گاڑی جو ہے، موٹر بائک جو ہے، وہ فی الحال اللہ کرے گاڑی کی بھی انشاءاللہ جلد نوبت آ جائے اور گاڑی بھی الیکٹرک ہو جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آگے فیوچر میں ہمیں گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ہائیبرڈ یا الیکٹرک لینی چاہیے۔ ای بائکس کا یہ پہلا مرحلہ ہے، جس کے بعد مزید بائکس بھی طلباء کو دی جائیں گی۔ تقریب میں پہلے مرحلے کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن بھی کی گئی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ماضی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سبب کانٹریکٹر کا میٹرو بس سروس فعال رکھنا مشکل ہو گیا۔ نجی کمپنی نے مراسلے کے ذریعے میٹرو بس آپریشن فعال رکھنے سے معذرت کر لی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے نگراں حکومت سے ٹرانسپورٹ ایمرجنسی نافذ کرنے کی استدعا کر دی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے زین العابدین۔
شاہدرہ سے گجمتا تک چلنے والی لاہور میٹرو بس سروس کو بڑا دھچکا۔ ماضی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے سبب کانٹریکٹر کا سروس فعال رکھنا مشکل ہو گیا۔ کانٹریکٹر کمپنی ویڈا سولوشن دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ نجی کمپنی نے 2 مراسلوں کے ذریعے میٹرو بس آپریشن فعال رکھنے سے معذرت کر لی۔ پنجاب حکومت اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے آپریشن فعال رکھنے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی۔ کانٹریکٹر کمپنی کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے قائم کمیٹی بھی حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے گورننگ باڈی اجلاس کے میٹنگ منٹس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ میٹنگ منٹس میں کہا گیا کہ آئندہ 1 سے 2 ماہ میں ویڈا سولوشن کمپنی میٹرو بس آپریشن نہیں چلا سکے گی۔ نجی کمپنی نے نومبر 2022 اور فروری 2023 میں بھی معاہدہ منسوخ کرنے کی استدعا کی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے 1 سال کے دوران کانٹریکٹر کی تجدید کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے نگران پنجاب حکومت کو ٹرانسپورٹ ایمرجنسی نافذ کرنے کی استدعا کر دی۔ سردی کی شدت برقرار ہے، لکڑی اور کوئلے کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دکانداروں نے کوئلے اور لکڑی کی قیمتیں بڑھا دیں۔ LPG مہنگی ہونے کے باعث شہری لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ مبین حیدر کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ یک بستہ موسم میں لکڑی اور کوئلے کی مانگ بڑھ گئی۔ دکانداروں نے بھی کوئلے اور لکڑی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ LPG مہنگی ہونے کے باعث شہری لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں۔ ٹال مالکان کوئلہ 130 روپے اور خشک لکڑی 40 روپے فی کلو تک فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں کوئلے کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ سردی کو دور بھگانے اور کھانا پکانے کے لیے لکڑی اور کوئلے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لکڑی بھی بہت مہنگی ہے اور کوئلہ بھی بہت مہنگا ہے۔ یہ تو حکومت کو چاہیے نا، میرا مقصد کہ ہمیں کوئی ریلیز دے نا، کوئی سمجھے، یہ تو لوٹنے کے لیے بس تیار ہے۔ گیس کی تو کمی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے لوڈ سیٹنگ بہت ہے۔ ابھی دیکھنے لکڑی کا استعمال کرے، آئے ہوئے ہیں ٹال پہ بھائی سے لکڑی لینے۔ گیس تو نہ ہونے کے برابر آتی ہے نا سردیوں میں، تو اس صورت میں وہ لوگ پھر کوئلے کا اور لکڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ ریزن یہی ہے کہ سردیوں میں گیس آتی نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کوئلے اور لکڑی کی خریداری بھی اب آسان نہیں رہی، ہر چیز مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ صوبہ بھر میں یوریا کھاد کی ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ہزاروں بوریا کھاد برآمد کر کے سینکڑوں ڈیلرز کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سیکرٹری زراعت پنجاب نادر چٹھا کی زیر نگرانی کسانوں کے معاشی استحصال میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب کی رپورٹ کے مطابق 4 سے 6 جنوری تک 260 ڈیلرز کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ 123 افراد کے خلاف FIRs درج کی گئیں، جبکہ 59 افراد کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا، جبکہ 168 افراد کو جرمانے کیے گئے۔ کارروائی کے دوران 2664 یوریا کھاد کی بوریاں ضبط کی گئیں۔ پنجاب میں بھل صفائی مہم کے پہلے مرحلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ بھل صفائی کی تکمیل سے 3 سے 4 لاکھ ایکڑ اراضی کو پانی میسر ہوگا۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ پنجاب میں 10 سال بعد نہروں کی بھل صفائی مہم کا آغاز، اس موقع پر پنجاب کی ثقافت کے رنگ بھی بکھیرے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے افتتاح کیا اور کرین کے ذریعے بھل صفائی مہم باقاعدہ شروع کر دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں بھل صفائی مہم 31 جنوری تک جاری رہے گی۔ 17,000 کلومیٹر نہروں کی صفائی ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں فروری سے مارچ تک 5,000 کلومیٹر نہروں کے کناروں کی مرمت اور بحالی کی جائے گی۔ پنجاب میں 10 سال بعد 22,000 کلومیٹر نہروں کی صفائی ممکن ہوگی۔ ٹوٹل 22,000 کلومیٹر کی ہماری نہریں ہیں، اور جس میں سے ہم 17,000 کلومیٹر کی نہروں کی صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ اس سے صرف 3 سے 4 لاکھ ایکڑ زمین کو پانی ہم ایکسٹرا دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر یہ ہم بھل صفائی پوری کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بھل صفائی مہم کی تکمیل سے 3 سے 4 لاکھ ایکڑ اراضی کو پانی میسر ہوگا۔ مہم کی مانیٹرنگ کے لیے پاکستان آرمی کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی نہر میں بعض مقامات پر ڈرینیج کا پانی مکس ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی ہے۔ لاہور کی جو نہر ہے اس میں کوئی ڈرینیج کا پانی ہے، کہیں پہ شکایت ملی ہے، کنفرم نہیں ہے کہ 2-4 جگہوں پہ 5 جگہوں پہ ڈرینیج کا پانی ہے جو آ رہا ہے۔ تو ابھی DC صاحبہ اور MD واسا اور ان کے جو چیف انجینئر ہیں وہ بھی موقع پہ جائیں گے اور جا کے خود انویسٹیگیٹ کریں گے، کیونکہ اس والے پانی میں ہم کسی بھی طریقے سے ڈرینیج کا پانی نہیں آنے دے سکتے۔ محسن نقوی نے بعض شہریوں کی جانب سے گندگی نہر میں بہانے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہر شہری کو احساس ہونا چاہیے
PHA लाहौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 25वां इजलास सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने PHA की सरगर्मियों पर बोर्ड अरकान को ब्रीफिंग दी। इजलास में महकमे की इंतज़ामी और माली मामलात से मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया। सूबाई वज़ीर ने PHA के शोबा मार्केटिंग को मज़ीद मुस्तहकम करने की हदायत की, जबकि इजलास में पुल, अंडरपासिस और दीगर शाहराहों पर बिलबोर्ड्स और स्टेमर्स की गैर कानूनी तशहीर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी चाराजोई के अज़म का इआदा किया। इजलास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रवा माली साल के लिए PHA के बजट की मंजूरी दी। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग का अजाब सेक्रेटरी पावर और नेपरा के नोटिस भी काम न आए। लेस्को अफसरान और अमला तकनीकी तरीकों से सार्फिन को लूटने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रीडिंग में ताखीर के साथ ओवर बिलिंग के भी झटके, बिजली सारिफीन की मुश्किलात कम न हो सकी। रवा माह फिर रीडिंग शेड्यूल पर अमल न हो सका। शेड्यूल के मुताबिक पहले बैच की रीडिंग 6 जनवरी को होना थी, जो ताहाल शुरू न हो सकी। दूसरे बैच की रीडिंग 8 और तीसरे की 9 जनवरी को शेड्यूल थी। जराये के मुताबिक लेस्को का अमला जानबूझकर रीडिंग ताखीर से लेता है ताकि लॉसेस पूरे हो सकें। रीडिंग ताखीर से लेने के बायस लेस्को रीजन में एडवांस बिलिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को अफसरान ने लॉसेस और रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए सारिफीन की चीखें निकलवा दी। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और जरिए ट्यूबवेल सारिफीन को हजारों यूनिट्स के इजाफी बिल भिजवा दिए गए। बागबानपुरा, शादरा, रैवेंट, गुलशन रावी, दाता दरबार डिवीजन में ओवर बिलिंग की भरमार, हजारों सारिफीन के खराब मीटर्स भी तब्दील न किए जा सके। कैमरा टीम के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कहवा और चाय की मांग में भी इजाफा हो गया। कश्मीरी कहवा, लेमन ग्रास और कश्मीरी चाय शहरियों की अव्वलीन तरजीह बन गई। सर्द हवा के चलते ही जिस्म को गर्म रखने और सर्दी भगाने के लिए जो पहली चीज़ जहन में आती है वो है गर्मा गर्म चाय और कहवा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही चाय और कहवे की मांग में भी इजाफा होने लगता है। शहरी मुख्तलिफ इलाकों और जायकों के मुताबिक चाय और कहवा पीना पसंद करते हैं। किसी को कश्मीरी चाय पसंद होती है तो कोई दारचीनी और इलायची वाली चाय से महजूज होता है। कोई लेमन ग्रास या कोई और कहवा इस्तेमाल करके खुद को सर्दी से बचाता है। पेशावरी का हो गया, तुर्किश का हो गया, ब्राज़ील का हो गया, इसका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कुछ 4-5 दिनों से, तो माशाल्लाह डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसकी। गर्म मसाले भी थोड़ा डालता है ना, जैसा बादिया खताई होता है, सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है, सुंड है, ये चीज़ें डालते हैं ना ताकि सर्दी ना लग जाएगा लोगों को। और कावे का डिमांड ज़्यादा होता है इस टाइम दे, और लोग ज़्यादा पीते हैं, बड़ी शौक नाल पीते हैं लोग। शहरियों का कहना है कि सर्दी में ज़्यादातर लेमन ग्रास, कहवा और कश्मीरी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।